والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والآمنين والمؤمنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. بارگاہ رسالت و آل رسالت میں انتہائی ادب و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم بارک السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اس آیت کریمہ کی طرف آتا ہوں خطبہ مسنونہ کے بعد جس کی میں نے تلاوت کی سعادت و برکت حاصل کی. اللہ رب العزت زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. زمانہ کتنا ہی اچھا ہو مگر ہے مخلوق. ظاہر ہے کہ جب مخلوق کی قسم خالق کھائے تو اب اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. والعصر زمانے کی قسم. ایک مقام پر اسی قسم کا ذکر آیا ہے سورۃ البلد کے اندر، لا اقسم بہذا البلد. میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں. اب میں دوسری تفسیر کی روشنی میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. میں نہ کھاؤں تو اب جب یہاں استفہام انکاری ہے تو یہاں علماء فرماتے ہیں یہ واو حالیہ ہے. میں قسم نہ کھاؤں اس حال میں کہ اے محبوب تم اس شہر میں ہو. میں قسم کھاؤں گا کہ مصطفیٰ تم اس شہر میں ہو. حالانکہ اس شہر مکہ میں اور بھی تو ہے کچھ ہے نا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی قسم نہیں یاد فرما رہا ہے. انت حل بہذا البلد، محبوب تم ہو. حل بمعنی حلول اور حلول معنی مقیم. تم اس شہر میں اقامت پذیر ہو اس لیے محبوب مجھے اس شہر کی قسم. جب حضور کی نسبت سے شہر کا یہ مقام ہے، جب حضور علیہ السلام کی نسبت کا یہ فیضان کہ اللہ اس نسبت محمدی کی بدولت قسم یاد فرما رہا ہے مکہ المکرمہ کی، شہر مکہ کی ہے نا. انت حلٌ بہذا البلد، تم اس شہر میں ہو اس لیے مجھے قسم ہے. میں قسم اس لیے نہیں کھا رہا ہوں کہ یہاں کعبہ ہے. میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرا مصطفیٰ محبوب تم ہو. تو جب حضور کی نسبت کا یہ عالم ہے کہ اس شہر کو مصطفیٰ سے نسبت ہو گئی تو اللہ اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. اس کی عظمت کا یاد رب العالمین خالق شہر مکہ کی قسم یاد فرما رہا ہے. تو جہاں نور مصطفیٰ ہو، جہاں خون رسول ہو، پھر ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سوچو، جو رسول کی لخت جگر ہو، جو حضور کی جگر کا ٹکڑا ہو، جو جگر گوشہ مصطفیٰ ہو، اس کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ مکے کی عظمت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے یا لگا سکا؟ تو پھر اہل بیت کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ حضرات، جب مصطفیٰ کی نسبت کا یہ عالم ہے
کہ اگر مصطفیٰ مکے میں آئے، اللہ مکے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ اسی لیے دوستو یہاں پر ٹھہر کر میں فقہائے کرام کا اس میں تھوڑا سا وہ مختلف رائے ہیں، مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ تو کچھ تو ہمارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ افضل ہے، کیوں؟ وہاں خدا کا گھر ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا، اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی، وہاں خانہ کعبہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ مکہ اس لیے افضل ہے کہ وہاں ایک نہ یہ بھی آیا کہ ایک نیکی کرو ثواب 1,00,000 ہے نا، مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے تو اگر ایک گناہ کیا تو وہ بھی 1,00,000۔ اس لیے مکے میں جتنا نیکی کمانا آسان ہے، خطرہ ہے۔ تو اب فقہائے کرام ہمارے ائمہ کے درمیان اختلاف ہوا، کعبہ ہے اس لیے افضل مکہ ہے، حضرت ابراہیم نے اسے آباد کیا اس لیے مکہ ہے افضل، حضرت اسماعیل نے وہاں تربیت پائی اس لیے مکہ افضل۔ مگر سیدنا امام مالک کے عشق پر قربان جاؤ، وہ کہتے نہیں، مکہ افضل نہیں ہے، مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے، مدینہ افضل ہے۔ اس لیے اور اسی آیت کریمہ سے استدلال کیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر کی اس لیے قسم ہے کہ تم ہو تو اب تم جہاں ہو وہ افضل ہے نا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ سورۃ البلد یہ مکی ہے، اور مکی کا مطلب جو ہجرت سے پہلے، اور مدنی کا مطلب جو ہجرت کے بعد ہے نا۔ تو جب تک مصطفیٰ مکے میں رہے مکہ افضل، جب مصطفیٰ مدینے میں آئے تو مدینہ افضل۔ میں جگہ نہیں دیکھوں گا، مقام نہیں دیکھوں گا، یہ یہاں وہاں تم جاؤ، تم جلوت میں ہو تو مجھے جلوت کی قسم، خلوت میں ہو تو خلوت کی قسم، ممبر پر ہو تو ممبر کی قسم، محراب میں ہو تو محراب کی قسم، مسجد نبوی میں ہو تو اس مقام کی قسم، تم حجرہ عائشہ میں ہو تو اس مقام کی قسم، تم اصحاب صفہ کے چبوترے پر ہو تو اس چبوترے کی قسم، تم درمیان صحابہ میں ہو تو اس وقت کی قسم۔ تو محبوب میں جگہ نہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو جب نسبت مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ نسبت محمدی سے شاید کو یہ فضیلت ہے، تو پھر مولائے کائنات کا، مولائے کائنات کی عظمتوں کا کیا عالم؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اچھا دوستو، اب میں چاہتا ہوں کہ ایک حدیث پاک جس کو محدث دیلمی نے روایت کیا ہے، میں نے کہا یہ مسلک اعتدال ہے، ہمارا مسلک اعتدال ہے۔ اب یہ پوری اس میں بھی قینچی چلائی گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اصل نسخات کے سامنے پیش کر دوں۔ محدث دیلمی یہ فرماتے انا مدینۃ العلم وہ ابو بکر سقفها وہ عمر و ہیتانها وہ عثمان و بنیانها وہ علی بابها، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی چھت ہے، عمر اس کی دیوار ہے، عثمان اس کی بنیاد ہے، علی اس کے دروازہ ہے۔ ارے پیارو، جب رسول اللہ نے انہیں الگ نہیں سمجھا، الگ نہیں کیا، تو تم الگ الگ کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں جسے حضور نے پسند کیا آپ بھی پسند کرو، جسے مصطفیٰ ہمارا اہل سنت کا یہ معیار ہے، جو رسول کی پسند وہی ہماری پسند ہے۔ اگر حق غلامی ادا کرنا چاہتے ہو تو جو مکین گنبد خضرا کی پسند ہے وہی ہماری
ہماری پسند. اب مجھے بتاؤ صدیق اکبر کو پسند کیا رسول نے کہ نہیں؟ فاروق اعظم کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ عثمان غنی کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ علی مرتضیٰ کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ حضرت بلال کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ ابو ذر و عمار کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ صہیب رومی کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ خالد بن ولید کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ طلحہ و زبیر کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ امیر حمزہ کو رسول نے پسند کیا کہ نہیں؟ حسن و حسین کو مصطفیٰ نے پسند کیا کہ نہیں؟ سیدہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ فاطمہ زینب رسول نے پسند کیا نا. تو جو رسول کی پسند وہی ہماری پسند, یہی معیار ہے نا دوستو. سیدنا صدیق اکبر کا صداقت میں کوئی جواب نہیں, عمر کا عدالت میں کوئی جواب نہیں, عثمان کا سخاوت میں کوئی جواب نہیں, علی کا شجاعت میں کوئی جواب نہیں, فاطمہ زہرا کی طہارت کا کوئی جواب نہیں, حسنین کریمین کی پاکیزگی کا کائنات میں جواب نہیں, سب محتاج ہے. اب آپ ذرا دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام, مجھے حدیث پاک یاد آ گئی. امام حسین بچپن کا عالم ہے, تشریف رات ہیں مسجد نبوی میں, صحابہ موجود ہیں. امام حسین آئے, بچے تھے, آئے, سرکار کی نظر پڑی, حضور کی نظر نواسے حسین پر پڑی, سرکار نے خطبہ بند کر دیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خطبہ کس کے لیے بند کیا؟ اب یہاں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کیا حسین کون ہے؟ نواسے, صرف نواسے. کیا صرف اللہ کے رسول نے صرف نواسے کی حیثیت سے خطبہ بند کیا؟ اور بھی تو کچھ ہے. یہ تو بہت بعد میں کہا گیا دین است حسین, لیکن اللہ کے رسول کے عمل سے تو پہلے ہی مجھے یہ ملا, یہ نقطہ, یہ گوشہ کہنے والے نے بعد میں کہا, خواجہ اجمیری نے بعد میں کہا حسین دین ہے, مگر رسول کے عمل سے بہت پہلے معلوم ہو گیا کہ حسین دین ہے. حسین کو نواسا صرف نہ سمجھنا. اب وہ بچپن کا عالم میں چلے آئے, رسول نے خطبہ بند کیا ہے نا, کس کے لیے؟ اب ذرا ٹھہر کے بولیے گا, دین کے لیے. اب اور منبر چھوڑا دین کے لیے, نیچے اترے دین کے لیے, پھر اٹھایا دین کو, اپنی آغوش میں لیا دین کو. تاریخ کہتی ہے وہ تو نواسے ہے, مگر اللہ کے رسول منبر پر پھر تشریف لے جاتے ہیں. اور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ یہ دیکھ رہے تھے, کچھ بول نہیں رہے تھے, کچھ آرگیو نہیں کر رہے تھے. آج کے زمانے میں اگر ایسا ہو کہ میں آ جاؤں اور مولانا ارشد مصباحی صاحب خطبہ دے رہے ہیں, ہے نا, میں آ جاؤں یا مجھ سے بڑا کوئی آ جائے, تو یہ خطبہ بند کریں گے؟ نہیں بند کریں گے, شریعت اجازت نہیں دیتی. ممبر سے اتریں گے؟ نہیں اتریں گے. ہاں جب پورا خطبہ مکمل ہو جائے گا پھر اتریں گے, پھر ہم سے کہیں گے حضرت نماز آپ پڑھا دیجیے. نماز امامت آپ فرمائیں. مگر کسی خطیب کو یہ جرت نہیں ہے کہ اگر پڑھا بھی آ جائے تو خطبہ بند کر کے نیچے اترے, مگر وہ نبی ہے. اور صحابہ نے بھی اعتراض نہیں کیا, اس لیے کہ صحابہ کو یہ معلوم تھا آج کوئی نیا قانون ملنے والا, کوئی نیا ضابطہ ملنے والا ہے. اس لیے وہ نبی جو خطبہ بند کر رہا ہے, منبر چھوڑ رہا ہے, نیچے اتر رہا ہے, اس نبی کی شان یہ ہے وہ قانون جانتا ہی نہیں ہے, قانون بناتا بھی ہے. قانون بناتا بھی ہے. آج نیا ضابطہ رسول اللہ عطا کر رہے ہیں. صحابہ کے مجمع کو آج پیغمبر ایک نیا قانون, نیا ضابطہ دے رہے ہیں. اس کے بعد گود میں لینے کے بعد حضور علیہ السلام کا جو پہلے خطبہ تھا وہ اور تھا. اور جب امام پاک آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ وفضلوہ وانصروہ. لوگوں انہیں پہچان لو. حضور نے نہیں فرمایا کہ صحابیوں انہیں پہچان لو, لوگوں
میں لے جاتا ہوں. جب تک نواسا نانا کی گود میں نہیں تھا، صرف ایک خطیب حضور علیہ السلام، اور جب نواسا حسین نانا کی گود میں آ گیا، اب دو خطیب. بس فرق یہ ہے ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے. ایک خاموش خطیب ہے، ایک بولتا ہوا خطیب ہے. جس منبر پر مصطفیٰ تھے وہ تو رسول اللہ کا منبر تھا، وہ نبی کی گود حسین کا منبر. سوچو وہ حسین کی آغوش مصطفیٰ جس کا منبر ہو، اس کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی فضیلتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ ان کی بلندیوں اور رفتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، اسی لیے خواجہ اجمیری نے بڑی پیاری بات کہہ دی، شاہست حسین بادشاہست حسین، دینست حسین دین پناہست حسین. صرف دین ہی نہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی ہیں. شاہست حسین، حسین ہی بادشاہ ہے، حسین ہی شاہ ہے. یہ بھی بہت بعد میں کہا گیا. اللہ کے رسول نے اپنے نواسوں کا جو تعارف کرایا وہ اسی حیثیت سے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ہوں گے نہیں. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے معنی ہوں گے، ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی بات کرے دنیا میں سرداری ملے جنت میں؟ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں. لوگوں انہیں سردار مان لو. دوستو، یہاں جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کی روشنی میں حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین کو سردار وہی مانے گا جو جنتی ہوگا. یہ پاک نے مسئلہ حل واضح فرما دیا. جو جنتی ہوگا وہ ان کو سردار مانے گا. یہ معیار بن گیا ہے نا. حسن و حسین کو جو اپنا سردار مانے گا، سمجھ لینا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے. اور جو سردار نہیں مانے گا، سمجھ لینا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے. تو جو جنتی ہوں گے وہی ان کی سیادت کو مانیں گے، وہی ان کو بادشاہ مانیں گے، وہی ان کو شہنشاہ مانیں گے، وہی ان کو اپنا آقا مانیں گے. آپ ذرا سوچو تو اہل بیت کیا ہے؟ ان کی فضیلت و عظمت کو میں کیا بیان کروں؟ وہ اہل بیت جن کی طہارت و نجابت و پاکیزگی پر قرآن کی مہر لگی ہے، جن کی اب آپ ذرا دیکھ. انما یرید اللہ، اب یہاں یہ بھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہے نا. آیت تطہیر ہے. ابھی حضرت حسن رضا بریلوی کا وہ شعر بھی پیش کیا. اللہ چاہتا، یہ ارادہ الہی، اللہ چاہتا، ارادہ یرید، اللہ چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو، گندگی کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب پاک صاف ستھرا کر دیا جائے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اب یہ تطہیرہ مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق جب کلام میں آتا ہے تو تاکید کے لیے آتا ہے. تمہیں خوب پاک صاف کر دیا جائے. انما یرید، اللہ چاہتا. اب ذرا سا اس کی صرف صغیر کی طرف آئیے باب افعال سے. حالانکہ ہمارے کچھ بچے بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں دارالعلوم میں، اور شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان حضرات کے لیے تو نہیں، مگر جو طلبہ ہیں ان کے لیے بھی ذرا لطف سخن کے لیے. ارادہ یرید، ارادہ، پھر اس کا اسم فاعل مرید، اور پھر اس کا اسم مفعول مراد. میں لفظی معنی کے اعتبار سے کلام کر رہا ہوں. اللہ چاہتا ہے نا،
تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہنے والا، جو چاہنے والا وہ مرید، اور جسے چاہا وہ مراد۔ میں لفظی معنی کی رعایت کرتے ہوئے لفظ کی رعایت اور اس کے معنی کو واضح کر رہا ہوں، کہیں اور آپ نہ چلے جائیں گے تو بڑا یہ فتووں کا دور ہے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو چاہنے والا مرید، مرید کا معنی کیا؟ چاہنے والا، اور چاہنے والا جسے چاہے وہ مراد۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر لفظی معنی کے اعتبار سے خدا مرید، چاہنے والا اور اہل بیت مراد۔ تمہیں پاک صاف کر دیا جائے، یہ خدا کا ارادہ ہے۔ دوستو، علی وہ ہے جن کی طہارت پر قرآن کی مہر ہے، فاطمہ وہ ہے جن کی پاکیزگی پر قرآن کی مہر ہے۔ شامیانہ نہیں، خورشید قیامت کے لیے کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ دوستو، ایک بات اور عرض کروں، جس وقت سید کہا تھا اللہ کے رسول نے، تو امام حسن کی عمر شریف 5 سال، امام حسین ظاہر ہے چھوٹے تھے، ان کی عمر اور کم، 5 سال میں انگلیاں چھوٹی ہیں، ہتھیلی چھوٹی ہے، قامت مبارکہ چھوٹا ہے، سر اقدس چھوٹا ہے۔ اب خود سوچو، جب ہتھیلیاں بڑی ہوں گی، انگلیاں بڑی ہوں گی، قامت مبارکہ میں اضافہ ہوا ہوگا، سر اقدس میں اضافہ ہوا ہوگا، تو ان کی سیادت کا دائرہ کتنا پھیلا ہوگا، ان کی سیادت کا دائرہ کتنا پھیلا ہوگا۔ اور ایک بات کو کہوں کہ اہل بیت سے محبت کرو رسول کی خاطر، اہل بیت سے محبت کرو رسول کی خوشی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوستو، جو اہل بیت کا وفادار ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو اہل بیت کا غدار ہے وہ مصطفیٰ کا غدار ہے۔ اسی لیے جملہ اور دیتا ہوں، جو خلفائے راشدین کا وفادار ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، جو خلفائے راشدین کا غدار ہے وہ مصطفیٰ کا بھی غدار ہے۔ حضرات گرامی، ایک بات بتائیں، کچھ نہیں تھا، یہ تو لوگوں کا جو ڈیبیٹ ہے، یہ ڈیبیٹ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا مجادلہ ہے۔ آگے سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث پاک، حضرت صدیق اکبر کو مولا کائنات سے کتنی محبت تھی؟ صحابہ کی مجلس ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکٹکی باندھ کر حضرت مولا کائنات کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں، اور اس منظر کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حجرے سے دیکھ لیا۔ بعد میں پوچھا، بابا آپ یہ بتائیں کہ صحابہ میں اور بھی تو تھے، اور بھی تو تھے، آپ علی کو تکے جا رہے ہیں، کسی طرف نظر ہی آپ کی نہیں جا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے اگر دل میں کچھ ہوتا تو اس روایت کو چھپا لے جاتے، اس حدیث کو چھپا لے جاتے، لیکن کیا صاحب، کیا محبت تھی۔ کا سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے حضور کی زبانی سنا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا خدا کی عبادت ہے۔ اب بات رہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی، تو وہ خود روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے۔ سوچو ان کا مقام کیا، ان کا ذکر کرنا خدا کی عبادت ہے نا، اور سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے، اور دونوں کرنے والے سننے والے دونوں بڑے خوش نصیب ہیں۔ یہ سعادت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ تو اللہ کا جس پر فضل ہوتا ہے اسے یہ حصہ ملتا ہے۔ اب اہل بیت کیا ہے؟ حدیثوں کا تو خزانہ ہے، مگر وہ بھی باب فضائل اہل بیت میں امام اہل سنت نے بہت محتاط انداز میں فتاوی رضویہ جلد ثانی وہ فرماتے ہیں کہ اہل تشا نے باب فضائل اہل بیت میں تقریباً 3 لاکھ حدیث ہیں، وہ حدیث نہیں ہے، 3 لاکھ وہ گڑھی وضع کی، کتنی؟ 3 لاکھ۔
اسی لیے بہت سمجھ کر ہمارے علماء نے، اسلاف نے، اکابر نے اس کی جانچ پڑتال کی. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی، قاضی ایاز اور دیگر ہمارے ائمہ مفسرین نے، اور خاص طور سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشری لکھ کر کے بالکل کلیئر کر دیا، بتا دیا موضوعات بھی اس کے اندر ہیں. اور ہمارے کچھ ایسے ہیں واعظین کی جو موضوعات کو بھی بیان کرتے ہیں، اس سے تھوڑا سا بچنا چاہیے. اب دیکھیے امام اہل سنت کی بصیرت اور ان کی نظر کا عادت، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ سبھی بیان کرتے ہیں. امام اہل سنت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، اس کی کوئی، ہم بھی بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں، اصحابی کو نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو محدثین کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل نہیں. اب اعلیٰ حضرت نے جو مطابقت پیدا کی ہے وہ کمال کی، یہی علم ہے، یہی علم ہے. میں یہ کسی عالم کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، جو مجسم علم ہے میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. عالم تو سبھی بیان کر کے نکل جاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد ثانی میں، وہ فرماتے ہیں کہ محدثین کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، تو وہ سند کے اعتبار سے، لیکن اس حدیث کو صوفیاء کرام نے صحیح مانا. اس حدیث کو صوفیاء کرام نے اس کی صحت کا اعتراف کیا کہ نہیں یہ حدیث رسول ہے. تو کیا مطابقت امام اہل سنت نے پیش کی کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں محدثین کہے کہ اس کی اصل نہیں، تو وہ سند کے اعتبار سے، راویوں کے اعتبار سے، جرح و تعدیل کے اعتبار سے، مگر اگر کسی حدیث کے حدیث رسول ہونے کی صحت یہ صحیح ہے، صوفیاء کرام کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے، تو ہم صوفیاء کرام کی بات مانیں گے، محدثین کی نہیں مانیں گے. یہ فقیہ کا خطبہ ہے، ہم صوفیاء کی بات مانیں گے اور محدثین کی بات نہیں مانیں گے. اور کیوں مانیں گے صوفیاء کرام کی بات؟ اس کی بھی وجہ اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں. اس لیے مانیں گے کہ محدثین سند کے اعتبار سے کلام کرتے ہیں اور صوفیاء اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کلام کرتے ہیں. دوستو یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اگر صوفیاء کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، تو بارگاہ رسالت سے رابطہ کر لیتے ہیں، مصطفیٰ کریم سے تعلق پیدا کرتے ہیں. آقا آپ نے ایسا فرمایا، جواب ملتا ہاں یہ میری ہی حدیث ہے، یہ میرا ہی کلام ہے، یہ میرا ہی قول ہے. تو صوفیاء کا مشاہدہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ محدثین اگر کسی حدیث کی سند پر کلام کرے اور صوفیاء کہیں یہ حدیث ہے، تو ہم صوفیاء کی بات مانیں گے. اور مشاہدہ محتاج سند نہیں ہوتا، مشاہدہ جرح و تعدیل کا محتاج نہیں ہوتا ہے نا. کیا بات ہے صاحب. تو اب حدیث پاک، اب بات سمجھ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم کو ہدایت ملے گی. اور حضور نے ایک مقام پر فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم میری سنت. حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ علیکم بحدیثی. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، صاحب نے ہم سے پوچھا یہ اہل سنت کہاں سے نکلے؟ تو میں نے یہی حدیث پڑھ کے کہا کہ یہاں سے نکلے. اہل سنت کہاں سے نکلے؟ یہاں سے نکلے. علیکم بحدیثی، تم پر میری حدیث لازم ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا علیکم بسنتی، تم پر میری سنت لازم ہے. ہم نے لازم پکڑ لی، ہم اہل سنت. اب یہ جو اہل حدیث ہیں یہ بتائیں یہ کہاں سے نکلے؟ ہم نے تو اپنا مصدر و ماخذ بیان کر دیا، ہم جو نکلے ہیں یہاں سے نکلے ہیں. تو دوستو میری سنت تم پر لازم ہے، یہ رسول کا پیغام ہے. میرے خلفاء راشدین کی سنت تم پر لازم ہے. تو جب سنت لازم ہے تو اس سے پہلے ان سے محبت بھی لازم ہے.
ان سے تعلق بھی لازم ہے. یاد رکھو ابو بکر و عمر عثمان پر لان تان کرنے والا بارگاہ مصطفیٰ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. وہ عابد ہو، زاہد ہو، عالم ہو، مجتہد ہو، کوئی بھی ہو. دوستو اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو سرکار نے جسے چاہا اسے تم چاہو، اور جسے نہیں چاہا یہ معیار بنا لو، جسے نہیں چاہا. اب دیکھیے اب اہل بیت کیا ہے. ایک اور حدیث پاک سن لیجیے، مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح. اب میں اس پر اپنے دادا ہی کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں. حضور محدث اعظم فرماتے ہیں الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں، الفت آل پیمبر کا ہے جذبہ دل میں، حضرت نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں. حضرت نوح کا رکھتا ہوں سفینہ دل میں. اب بتاؤ سفینہ کتنا بڑا ہے. حضرت نوح کا سفینہ سوچو ہے نا. اب اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس سمیٹ لیا دو مصروں میں، سمیٹ لیا دو مصروں میں یہ محدث اعظم کے شاعر ہونے پر بین دلیل ہے. اس حدیث کو مسجد اہل بیت کا سفینۃ نوح من رکبا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. ارے میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس سے پھر گیا وہ ڈوب گیا. تو اگر تم ڈوبنے سے اپنے کو بچانا چاہتے ہو تو اہل بیت کی کشتی، اہل بیت کی محبت کی کشتی تیار کرو اور اس پر سوار ہو جاؤ. تو دنیا میں بھی تم محفوظ رہو گے، قبر میں بھی محفوظ رہو گے، میدان قیامت میں بھی محفوظ رہو گے. حضرات گرامی ایک بات بتائیں، قرآن تو قسم کھا رہا ہے سارے انسان گھاٹے میں ہے. زمانے کی قسم، زمانے کی قسم. حادثات روزگار شاہد ہیں، گردش لیل و نہار شاہد ہے. سارے انسان الف لام استغراق کا ہے. سارے انسان گھاٹے میں ہے نا. حالانکہ آپ تو کہتے ہیں کہ فلاں اس نے یہ بلڈنگ بنائی بڑا کامیاب ہے، اس نے یہ بنگلو بنایا بڑا کامیاب ہے، اس نے یہ کیا بڑا کامیاب ہے، وہ چاند کی دنیا میں گیا بڑا کامیاب ہے، وہ سورج کی شعاؤں کی تسخیر کر رہا ہے کتنی بڑی کامیابی ہے، مریخ پر کمندے ڈال رہا ہے، دریا میں غوطے لگا رہا ہے، سمندر کے نیچے راستے بنا رہا ہے، وہ کامیاب ہے، ایٹم بم بنا رہا، میزائل بنا رہا ہے نا. یہ کامیاب. مگر قرآن کہتا ہے سب ناکام، سب خسارے میں ہے، کوئی کامیاب نہیں ہے. یہ بڑا علم والا ہے وہ بھی گھاٹے میں، یعنی علم والا بھی خسارے میں آئے، علم والا بھی خسارے میں آئے، اور خشک عمل والا بھی خسارے میں آئے. ہے نا. ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، مگر قرآن کہتا ہے دیکھو اس کی تسبیح دیکھ کر تو کہنا یہ خسارے میں، یہ خسارے میں ہے. پھر فائدے میں کون ہے؟ دریاؤں کا کلیجہ چیرنے والا ناکام، مریخ پر کمندے ڈالنے والا ناکام، سمندر میں غوطہ لگانے والا ناکام، چاند کی دنیا میں جانے والا ناکام، تخت پر بیٹھنے والا، تخت پر بیٹھنے والا، حکومت کرنے والا، یہ ناکام، یہ ناکام. اور کربلا میں خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب، حسین کامیاب. تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام، مگر خنجر کے نیچے رہنے والا حسین کامیاب. میرے دوستو ایک بات بتائیں، یہ کہنے کو تو میں کہتا حسین کامیاب، کامیاب نہیں دوستو، حسین کامیاب نہیں، حسین کامیابی کا نام ہے، حسین کامیابی کا نام ہے، حسین کامیابی کا نام ہے. آپ ذرا سا اندازہ لگاؤ اس امام پاک. اسی لیے میں کہتا ہوں دوستو کربلا کسی مقام کا نام نہیں ہے، کربلا کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک اسلامی اسکول کا، ایک اسلامی کالج کا نام ہے، جہاں جملہ صفات اسلامیہ کے جوہر ملتے ہیں. اگر دیکھنا ہے، علم دیکھنا ہے تو کربلا چلو، عمل دیکھنا ہے تو کربلا چلو، بندگی کا مزہ دیکھنا ہے تو کربلا چلو، زندگی کا مزہ دیکھنا ہے تو کربلا چلو، شریعت کا رنگ دیکھنا ہے تو کربلا چلو، طریقت دیکھنی ہے تو کربلا چلو، حقیقت
وتواصوا بالصبر، یہ 4 ایسے ہیں جنہیں اللہ کہہ رہا ہے یہ کامیاب ہے، سب گھاٹے میں ہے، مگر وہ جو ایمان والا ہے وہ کامیاب ہے، وہ اچھے عمل والا ہے وہ کامیاب ہے، جو حق و صبر کو کی وصیت کرنے والا ہے وہ کامیاب ہے۔ میرے دوستو مجھے بتاؤ، اس آسمان کے نیچے اس زمین پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آمنو بھی ہو، جہاں عامل الصالحات بھی ہو، جہاں وتواصوا بالحق بھی ہو، جہاں وتواصوا بالصبر بھی ہو، ہے نا؟ مجھے بہت ساری جگہوں کی ضرورت نہیں، ایک جگہ بتاؤ، ایک جگہ تو میں ایک جگہ بتاتا ہوں، وہ ایک مقام ایسا ہے، اس مقام کو کربلا کہتے ہیں، جہاں الذین آمنو بھی ہے، عامل الصالحات بھی ہے، وتواصوا بالحق بھی ہے، وتواصوا بالصبر ہے۔ اگر صبر دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو، حق دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھو۔ دین کو بچانے کے لیے ایک بات عرض کروں، اے دین لانے والے مصطفیٰ ہیں، دین لانے والے مصطفیٰ ہیں۔ پھیلایا تو صحابہ نے، صدیق اکبر نے دین کو پھیلایا، فاروق اعظم نے دین کو پھیلایا، عثمان غنی نے دین کو پھیلایا، علی مرتضیٰ نے دین کو پھیلایا، تمام اصحاب مصطفیٰ نے دین کو پھیلایا، مگر ایک ایسا وقت جب دین پر مصیبت آئی ہے، بچانے کی بات آئی ہے، تو کسی اور کا انتخاب نہیں ہو رہا ہے، نواسہ مصطفیٰ جگر گوشہ فاطمہ الزہرا کا انتخاب ہو رہا ہے۔ لانے والے دین مصطفیٰ ہے، بچانے والا حسین شہید کربلا۔
اسلامیہ کا ہمیں درس ملا. مولا کریم ہمارے اندر شعور کربلا پیدا کرے اور پیغام کربلا پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام.